نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے طلوع فجر سے پہلے بھی اذان کہنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دے دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی، بس جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے تم رمضان میں سحری کھاتے رہا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا شخص تھے، اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے، وہ اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آپ کے دور مبارک میں نماز فجر کے لیے 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک فجر کے طلوع سے تھوڑا سا پہلے تاکہ لوگ جاگ جائیں اور نماز فجر کی تیاری کر لیں، جبکہ دوسری اذان طلوع فجر کے بعد نماز فجر کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ گھروں سے چل پڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان اور جماعت میں زیادہ وقفہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ اندھیرے میں ہی نماز شروع فرما دیتے تھے۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ مسلم اور ترمذی شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے صبح صادق سے پہلے اذان دینے کا بیان۔ حضرت سامورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان تمہیں تمہاری سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کے وقت فجر سے کچھ دیر پہلے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے واسطے اذان دیتے ہیں، اور نہ ہی فجر کاذب تمہیں تمہاری سحری کھانے سے روکے، البتہ صبح صادق نمودار ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ معزز سامعین، فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کاذب اور فجر صادق۔ فجر کاذب میں سحری کھائی جاتی ہے اور فجر صادق شروع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کاذب میں لوگوں کو فجر کے لیے تیار کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ فجر کاذب میں پہلے سفیدی یا روشنی سیدھی آسمان کی طرف اوپر کی طرف جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد روشنی یا سفیدی مشرق کی طرف آسمانی افق پر پھیل جاتی ہے، اور یہی فجر صادق یا صبح صادق ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سفر میں اذان دینا، اقامت کہنا اور امامت کا بیان۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے چچا کے صاحبزادے ہم دونوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ تو نماز کے لیے آذان اور تکبیر کہا کرو، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے دیا کرے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امام بن جایا کرے۔ مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے اگر نماز قضا ہو جائے تو کب پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ اتر گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارا خیال رکھ، یعنی صبح ہو جائے تو ہمیں جگا دینا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز جس قدر ہو سکی وہ پڑھی۔ جب صبح صادق ہونے کو ہوئی، یعنی روشنی یا سفیدی مشرق کی طرف آسمانی افق پر پھیلنے لگی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی اور فجر یعنی مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔
تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر دھوپ آ گئی اور اس کی گرمی پہنچی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا کہ بلال یہ کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہی چیز یعنی نیند مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے سب روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ تھوڑی دور تک اپنی اپنی سواریاں لے کر چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، جو آدمی نیند وغیرہ کی وجہ سے نماز پڑھنی بھول جائے تو یاد آتے ہی فوراً اسے پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔